کون پڑھ رہا ہے؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اندر گئے، پتہ کر کے واپس آئے تو عرض کرنے لگے اللہ کے حبیب یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ کہا عمر یہ تو بالکل ایسے قرآن پڑھتے ہیں جیسے جبریل امین قرآن پڑھتے، یہ قرآن کے قاری ہیں اور وہ فرماتے ہیں من احب ان یحبہ اللہ ورسولہ، جو آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے اور اللہ کے محبوب پیغمبر اس سے محبت کرے، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر سے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن حضرت جی یاد رکھیے یک طرفہ محبت کو عزت نہیں ملتی۔ جو یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ بھی مجھ سے پیار کرے اور اللہ کے حبیب بھی مجھ سے پیار کرے، اور آج پتہ کرنا چاہتا ہے، آج علم حاصل کرنا چاہتا ہے کہ واقعتاً ہی مجھ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں، تو کہتے ہیں فَلْيَنْظُرْ، تو وہ آج بھی اس سوال کا جواب لے سکتا ہے۔ موت کے وقت تو سب کو پتہ چل جائے گا کون اس محبت کے قابل تھا اور کون نہیں تھا، لیکن اگر زندگی میں پتہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے آپ کو آج ہی چیک کر لے۔ فَإِنْ كَانَ يُحِبُّ الْقُرْآنَ فَهُوَ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اگر وہ قرآن پاک سے محبت کرتا ہے، اس کے دل کو قرآن کا نام سن کے سکون ملتا ہے، قرآن پڑھتے ہوئے، قرآن سنتے ہوئے اس کو اچھا لگتا ہے، قرآن والوں کو دیکھ کے اس کو اچھا لگتا ہے، تو سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ وہ آج یقین کر لے فَإِنَّهُ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے اور اللہ کے محبوب پیغمبر بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ اس لیے حضرت جی قرآن پاک مجھے اور آپ کو بڑی آسانی سے ملا ہے۔ مسجد میں قرآن پاک فری ہے، مدرسوں میں قرآن پاک کی تعلیم بھی فری ہے اور قرآن پاک کا نسخہ بھی فری ہے۔ فری میں جو چیز ملتی ہے، ہم انسانوں کی ایک نیچر ہے کہ ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک اس طرح نہیں ملا تھا جس طرح مجھے اور آپ کو ملا ہے، اتنی آسانی سے نہیں ملا۔ میرے باپ نے جو میرے لیے محل بنایا ہے لاکھوں روپے کا، ایک ایک روپیہ کما کما کے جوڑ کے بنا دیا ہے، جتنی قدر باپ کو اس گھر کی ہے بیٹے کو اتنی قدر نہیں ہو سکتی، کیونکہ بیٹے کو مفت میں ملا۔ ہمیں قرآن پاک ملا ہے حضرت جی مفت میں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو حاصل کرنے کے لیے بڑی مشقت اٹھائی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں کہ سخت سردی کا موسم ہوتا اور مدینہ پاک کی سردی آپ جانتے، سخت ٹھنڈک اور ٹھنڈی تیز ہوائیں مدینہ پاک کی مشہور ہے۔ فرماتی ہیں اگر سخت سردی کا موسم ہوتا، جبریل امین آپ کے پاس قرآن پاک لے کر آتے، واپس جاتے، وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا، آپ کی پیشانی پاک سے پرنالے کی طرح پسینہ بہ رہا ہوتا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں آپ اونٹنی پہ سوار ہوتے، اونٹ بوجھ اٹھانے کے اعتبار سے سب سے طاقتور جانور، لیکن اگر آپ اونٹنی پہ سوار ہوتے، جبریل امین آ جاتے تو اونٹنی سے آپ کا بوجھ برداشت نہ ہوتا، وہ زمین پہ بیٹھ جاتے اور مسلسل اپنی گردن کو حرکت دیتی رہتی، ہم سمجھ جاتے کہ یہ اونٹنی بڑی مشقت میں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ جب جبریل امین علیہ السلام آپ کے پاس قرآن پاک کی وحی لے کر آتے تو آپ کی سانسیں اکھڑ جاتی، خراٹوں کی آوازیں آنے لگتی اور آپ کے چہرے کی رنگت بدل جاتی، حتیٰ کہ ہم سے آپ کی یہ مشقت برداشت نہ ہوتی، ہم آپ کے اوپر چادر ڈال دیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جی یہ کوئی ایک بار مشقت نہیں اٹھائی، 23 سال اور ایک ایک دن میں کئی بار۔ اور جب پہلی دفعہ آپ پہ آغاز ہوا تھا نا، تو آپ کہاں ہیں؟ غار حرا، اتنی دور، ادھر سے گھر پہنچے
تو گھر پہنچنے پہ بھی آپ کے جسم پہ کب کبھی تاری تھی، کانپ رہا تھا جسم. آپ نے اندر جاتے ہی فرمایا زملونی دثرونی، مجھ پہ چادر ڈال. آپ پہ چادر ڈال دی گئی. کافی دیر کے بعد آپ کی طبیعت سنبھلی تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدموں میں بیٹھ گئے. آقا کیا ہوا؟ اتنے آپ ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، گھبرائے ہوئے کیوں تھے؟ تو بخاری شریف میں لکھا ہے آپ نے جو پہلی بات کی، آپ نے فرمایا خدیجہ میں کیا بتاؤں، خشیت علی نفسی، آج تو مجھے اپنی جان کا خطرہ پڑ گیا تھا. مجھے لگا اتنی مشقت، اتنی تکلیف، مجھے لگا جیسے میری جان نکل رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک حاصل کرنے پہ حضرت جی اتنی مشقت اٹھائی. اللہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے کہ ڈاکیا آیا اور کتاب دے کر چلا گیا. فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ. قرآن پاک کی شان ساری کتابوں پہ، وہ زمینی کتابیں ہوں یا آسمانی کتابیں ہوں، ساری کتابوں پہ قرآن پاک کی شان ایسے ہے جیسے اللہ کی شان اللہ کی مخلوق پہ ہے. یہ اتنی اعلیٰ کتاب ہے. اس لیے اللہ کے ہاں مقام بڑا ہے اس کا جس کے پاس قرآن پاک کی ڈگری آ جاتی ہے. بڑی ویلیو ہے. آپ اندازہ کیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، چلتے چلتے سیدنا ابی بن کعب کے پاس پہنچے. وہ حیران ہو گئے. اللہ کے حبیب آپ غلام کے پاس آئے، آپ پیغام بھیج دیتے، غلام حاضر ہو جاتا. آپ نے فرمایا ابی ان اللہ امرنی ان اقرا علیک القرآن، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے میں تجھے قرآن سناؤں. سیدنا ابی کو یہ مقام کیوں ملا؟ ان کے پاس کون سی ڈگری تھی؟ قرآن پاک کی ڈگری تھی. سیدنا ابی حیران ہو گئے، حیرانگی میں کہ میں ناچیز اور اللہ نے حکم دیا میرا. عرض کرنے لگے اسمانی اللہ، کیا اللہ نے عرش پہ میرا نام لیا ہے؟ آپ نے فرمایا سماک اللہ، ہاں ابی آج عرش پہ اللہ نے تیرا نام لے کے کہا ہے کہ ابی آپ کی امت کا قاری ہے، اس کو جا کے قرآن سناؤ. یہ ان کو مقام کیوں ملا ہے؟ اللہ کے ہاں مقام، عظمت، شان قرآن والے کی ہے. حضرت جی اللہ کے محبوب پیغمبر کو اللہ پاک نے یہ محبت ایسی ہے جو سکھائی تھی. ایک محبت ہوتی ہے نا جو انسان کو فطرت دی ہوتی ہے، خاندانی محبت ہے، باپ ماں سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، بہن بھائیوں سے محبت ہے. لیکن یہ قرآن والے کی محبت ایسی ہے جو اللہ پاک نے میرے محبوب پیغمبر کو سکھائی تھی. آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن پاک کا ایک طالب علم ہے، عمر بال سفید آ گئے. یہ ایک نوری علم ایسا ہے حضرت جی، اس میں عمر کی کوئی قید نہیں. دنیا کے ڈگریاں 40 سال کے بعد لوگ کہتے ہیں چلا جا اب گھر، اب تو کیا کرے گا؟ اب تیری ڈگریاں بھی کسی کام کی نہیں، اب تو نہیں سیکھ سکتا. لیکن یہ نوری علم ایسا ہے 40 سال کی عمر میں سیکھنا تو میرے محبوب پیغمبر کی سنت ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام کو اللہ نے 40 سال کی عمر کے بعد قرآن سکھایا. صحابہ کئی ایسے تھے جو مسلمان ہوئے ان کی عمر 50 سال کی، انہوں نے اسی عمر میں قرآن سیکھا. ان زیادہ عمر والوں میں یہ ایک سٹوڈنٹ ہے، زبان لڑکھڑاتی ہے، زبان رکتی ہے، زیادہ سبق یاد نہیں ہوتا، ہر روز ایک آیت کا سبق سیکھتے ہیں، ایک آیت. اور مزے والی بات یہ ہے کہ آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتا. آج قرآن سیکھنے کے لیے گھر سے نکلے، وہ بھی کتنے عظیم لوگ تھے جو خوشبو سے اندازہ لگا لیتے تھے کہ میرے محبوب پیغمبر اس طرف گئے ہو.
جس طرف سے خوشبو آئی اسی طرف نکل پڑے اللہ کے محبوب پیغمبر کی تلاش میں. جب خوشبو زیادہ محسوس ہوئی تو آواز دی السلام علیکم یا رسول اللہ. اللہ کے حبیب آپ کو سلام ہے. علمنی آیت یا رسول اللہ. اے اللہ کے حبیب مجھے ایک آیت سکھا دے, ایک آیت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے سرداروں کے پاس بیٹھے ہوئے جنہوں نے شرط لگائی ہوئی ہے کہ اگر آپ ہمیں اپنی بات سنانا چاہتے ہیں تو یہ غریب لوگ ہمارے برابر نہ بیٹھے. آپ کے پاس اس وقت غریب نہ ہو, غریبوں کے برابر بیٹھے تو ہماری توہین ہوتی ہے. ہم یہ برداشت نہیں کرتے, ہم سردار ہیں. میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ دنیا کا لالچ نہیں تھا. لالچ تو ایک تھا, دور سے آئے ہوئے لوگ جنتوں کے مالک بن گئے اور میری برادری کے لوگ, میرے خاندان کے لوگ قریشی, وہ ابھی بھی اندھیرے میں کسی طریقے یہ اسلام قبول کر لے. لعلک باخع نفسک علی آثارہم. اور یہ دکھ آپ کو اندر اندر سے کھائے جا رہا تھا. آپ کی یہ کوشش تھی. اب سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم کو نظر نہیں آتا, ان کو نہیں پتا کہ آپ کن کے پاس بیٹھے ہو. ان کو تو ایک ہی کام میں کہ ایک آیت کا سبق سیکھنا ہے. قرآن والوں کی دشمنی حضرت جی یہ بڑی پرانی داستان, کو آج کے نہیں ہے. قرآن والوں سے نفرت کرنے والے, قرآن والوں سے دشمنی کرنے والے, یہ ان کی بڑی پرانی تاریخ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا, کانوں میں آواز پڑی کہ اللہ کے حبیب مجھے ایک آیت کا سبق سکھا دے. اللہ کے حبیب علیہ السلام پہ ماتھے پہ بال چڑھا لیا, تھوڑا سا منہ پھیرا. اللہ پاک کو اپنے حبیب کی یہ ادا پسند نہیں آئی. ان کافر سرداروں کی خاطر قرآن کا طالب علم آیا اور اس کو دیکھ کے آپ نے ماتھے پہ بال چڑھایا ہے. قربان جائے, اللہ پاک نے قرآن پاک کے طالب علم کی شان میں پوری سورت نازل کر دی. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ. میں نے سارے مسالک کے ترجمے پڑھے, شاید کسی نے کوئی اور ترجمہ کر دیا ہو, لیکن سب بھی یہی ترجمہ لکھنے پہ مجبور تھے. عبس وتولی, انہوں نے ماتھے پہ بال چڑھا لیا اور انہوں نے منہ پھیر لیا. ان جاءہ الاعمی, کیونکہ ان کے پاس ایک نبینہ آ گیا تھا. وما یدریک لعلہ یزکیٰ. اللہ پاک آج کتنے جلال میں ابتدائی 2 آیات میں اللہ نے خطاب کرنا بھی پسند نہیں کی. تیسری آیت میں اللہ نے خطاب کیا ہے. اللہ نے کہا وما یدریک لعلہ یزکیٰ. وہ میرے حبیب آپ کو کیا علم, وہ تو پاک ہونا چاہتا تھا, وہ تو قرآن سیکھ کے اپنے اندر کو نور والا بنانا چاہتا تھا, اور آپ کو اس کی فکر نہیں. جو بے پرواہی اختیار کرتے ہیں آپ کو ان کی فکر ہے. اور 7ویں پارے میں اللہ نے کیا کہا, لا تطرد الذین یدعون ربہم. او میرے حبیب آپ کا کام منوانا نہیں, ان تک دین پہنچا دینا ہے. جو مانتا ہے مانے, جو نہیں مانتا وہ نہ مانے. لیکن ان کی خاطر آپ نے ان قرآن والوں کو اپنی مجلس سے دور نہیں کرنا. فتطردہ فتکون من الظالمین. یہ جب آیت میری سمجھ میں آئی ہے چیخیں نکل گئی کہ ایک قرآن والے کی اللہ کے ہاں کتنی ویلیو ہے. اللہ کہتا ہے میرے حبیب اگر ان کافروں کی خاطر قرآن والوں کو آپ اپنی مجلس سے ہٹائیں گے تو پھر تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. پھر یہ انصاف تو نہیں ہوگا, پھر تو یہ ظلم ہو جائے. یہ محبت ایسی ہے جو اللہ کے محبوب پیغمبر کو اللہ نے سکھائی تھی. پھر میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں
قرآن والے کی سب سے زیادہ ویلیو تھی، سب سے زیادہ۔ بخاری شریف اور حدیث کی دیگر کتابیں بھی اس بات کی گواہ ہے۔ احد کے اندر 70 صحابہ اکرام شہید ہو گئے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر بڑے پریشان تھے۔ ذرا تصور تو ہم کریں، ہمارا کوئی ایک قریبی ساتھی فوت ہو جائے، قتل کر دیا جائے تو ہمیں کتنا دکھ ہوتا ہے۔ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے 70 قریبی شہید ہو گئے تھے، ان میں آپ کے چچا بھی تھے، اور ظالموں نے ظلم کی اخیر کر دی کہ شہداء کے انہوں نے کان کاٹ دیے، ناک کاٹ دی، آنکھیں نکال دی، ہونٹ کاٹ دیے، سر پھاڑ دیے، کلیجے چاک کر دیے۔ صحابہ کہتے ہیں اتنا روتے ہوئے ہم نے اپنے حبیب کو کبھی نہیں دیکھا، اتنے پریشان۔ ایک ہی دن میں 70، تیرے محلے میں 3-4 ایک دن مر جائے، پورے محلے میں کیا پریشانی ہوتی۔ اللہ کے حبیب بڑے پریشان ہیں۔ اس پریشانی کے عالم میں پھر صحابہ نے عرض کیا اللہ کے حبیب ساتھیوں کو دفن کرنا چاہیے۔ کہا ہاں، آپ نے فیصلہ سنایا کہ 3-3 4-4 کی ایک ایک قبر تیار کرو، لیکن میرے صحابہ جب کوئی قبر تیار ہو جائے مجھے ضرور بلانا، میرے بغیر تم نے میرے کسی ساتھی کو دفن نہیں کرنا، مجھے اطلاع دینا۔ صحابہ قبریں تیار کرنے میں لگ گئے۔ صحابہ آتے، اللہ کے حبیب قبر تیار ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہے، آپ تشریف لاتے۔ صحابہ عرض کرتے ان 3-4 کے لیے ہم نے یہ قبر تیار کی۔ صحابہ کہتے اللہ کے حبیب ان 3-4 کے بارے میں ایک سوال کرتے تھے، اور وہ سوال یہ نہیں تھا کہ میرے صحابہ مجھے بتاؤ ان 3-4 میں سے میری سب سے زیادہ خدمت کون کرتا تھا۔ نہیں، یہ نوری علم ہے حضرت جی۔ اس علم کے استاد کی سوچ جو اس دن تھی آج بھی وہی سوچ ہے۔ اس علم کا استاد سبق سے راضی ہوتا ہے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہ بھی نہیں پوچھا ان میں سے سب سے زیادہ میرے پیچھے نمازیں کس نے پڑھی، میرے خطبات کس نے سنے، یہ بھی نہیں پوچھا آج ان میں سے کافروں کو زیادہ مارا کس نے۔ نہیں، ایک سوال آپ پوچھتے تھے اے میرے صحابہ مجھے بتاؤ ایہم اکثر اخذا للقرآن، ان میں سے قرآن پاک کس کو زیادہ آتا تھا، قرآن پاک کا قاری کون تھا۔ صحابہ عرض کرتے اللہ کے حبیب ان 3-4 میں سے تو یہ بڑا قرآن کا قاری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پیچھے ہٹو، میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے لاحد میں اتارنا ہے۔ قربان جائے، لوگ باپ مرتے ہوئے وصیت کر جاتا ہے میرا بیٹا بیرون ملک میں ہے، اس کا انتظار کرنا، میں چاہتا ہوں میرا بیٹا مجھے قبر میں اتارے۔ واہ قرآن کے قاری، میں تیری عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر خود اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہے، اور آپ کیا کہتے ہیں انا لا ہؤلاء شہید یوم القیامہ۔ او میرے صحابہ ان قرآن والوں کے ایمان کی گواہی قیامت کے دن میں دوں گا۔ کسی کی گواہی کوئی دے گا، کسی کی کوئی دے گا، لیکن قرآن والے کا سفارشی میں ہوں گا۔ ادھر میں ضرور عرض کروں گا کہ اپنی دشمنی قرآن پاک سے مت لگائے۔ قرآن پاک کی دشمنی سے قرآن پاک کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قرآن پاک والوں سے دشمنی لگانے سے ان کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سادہ لفظوں میں ان کا جائے گا کچھ نہیں، ہمارا رہے گا کچھ، کیونکہ یہ انسان ہے، فرشتے نہیں ہیں۔ میں آج حدیث پاک 5 کتابوں میں پڑھ کے حیران تھا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے یستغفر لطالب العلم من فی السماء والارض حتی الحیتان فی البحر۔ آپ فرماتے ہیں نوری علم سیکھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے جو اپنے گھر سے نکلتا ہے
زمین و آسمان کی ساری مخلوقات اس کے لیے اللہ سے بخشش کی دعائیں کرتی کہ اللہ یہ تیرا نوری علم سیکھنے کے لیے نکل رہا ہے، یہ فرشتہ نہیں ہے کہ اس سے غلطی نہ ہو، اللہ انسان ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے۔ مچھلیاں دعا کرتی ہیں، حتی الحیتان فی البحر، چیونٹیاں بلوں میں دعا کرتی ہیں، جانور دعا کرتے ہیں، اے اللہ نوری علم سیکھنے والے کو تو معاف کر دے۔ حضرت جی جو غلطی لے کر 10 سال سے تو بیٹھا ہے، اور ان کے لیے تو جانور بخشش کی دعا کرتے ہیں، فرشتے ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، اللہ نے ان کو معاف کر دیا اور تو وہی غلطی لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ اس لیے قرآن پاک والوں کی دشمنی نہ پالے، لیکن اللہ کے حبیب بتا کے گئے دشمن پیدا ہوتے رہیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف میں حدیث پاک ہے کہ میں سب سے پہلے قیامت کے دن اپنے ان امتیوں کی سفارش کروں گا جو حساب سے پہلے ہی جہنم میں گر چکے ہوں کمزور ایمان کی وجہ سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 بار سفارش کروں گا، ایک دفعہ میری سفارش پہ میرے امتیوں کو جہنم سے نکالا جائے گا، میں پھر آ جاؤں، پھر نکالا جائے گا، میں پھر آ جاؤں، ثم آتیہ الرابعہ، پھر 4تھی بار میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، اللہ پوچھے گا ما بقی من امتی کا، تیرے امت میں سے کوئی باقی اب رہ گیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں کہوں گا ما بقی من امتی، اے میرے اللہ اب کوئی بھی باقی نہیں رہا، ساری میری امت جہنم سے آزاد ہو چکی ہے، الا من حبسہ القرآن، صرف وہ رہ گئے ہیں جن کو قرآن نے روک لیا ہے، جنہوں نے اپنا دشمن قرآن کو بنا لیا ہے، جن کی دشمنی قرآن پاک کے ساتھ۔ یار دوستوں سے دشمنی سمجھ آتی ہے، محلے داروں سے دشمنی سمجھ آتی ہے، کلاس فیلوز کے سے دشمنی سمجھ آتی ہے، اور رشتہ داروں سے بھی